السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفثه. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. صدق الله العظيم. حضرت محترم، موقع محل کے حساب سے محرم الحرام کا مہینہ جو کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور جس کو شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، جو کہ حدیث میں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرم کا مہینہ شہر اللہ، اللہ کا مہینہ ہے۔ اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت قرآن و حدیث میں سب سے پہلی اہمیت اس کی یہ ہے کہ یہ حرمت والے مہینوں کا ایک مہینہ میں سے ایک مہینہ ہے۔ جس طرح قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اور ابتدائی آفرینش سے ہی، یعنی کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے تب سے ہی کتاب اللہ یعنی اللہ کی کتاب میں یہ 12 مہینے ہی ہیں اور یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جاہلیت کے دور میں بھی ان مہینوں 4 مہینوں کی قدر کی جاتی تھی۔ اس میں کسی بھی قسم کا کوئی قتل و غارت نہیں کیا جاتا تھا، حالانکہ جان بوجھ کر کسی کا قتل کرنا وہ تو ہر مہینے میں گناہ ہے، لیکن جو کفار تھے یا جو جاہلیت کے دور میں جو عمل لوگ کیا کرتے تھے، لیکن جب یہ 4 حرمت والے مہینے آتے تو اس مہینے میں وہ کوئی بھی ایسا غلط کام نہیں کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے ان کو یہ لگے کہ ہم گناہ کا عمل کر رہے ہیں۔ اور یہاں تک کہ جنگ کا ماحول بھی ہوتا یا جنگ کا بھی کوئی معاملہ ہوتا وہ تب بھی نہیں کچھ نہ کرتے تھے۔ اور یہاں تک کہ اگر کوئی ان کے باپ کا قاتل بھی ان کے سامنے آ جاتا تو اس مہینے کے حرمت کی وجہ سے وہ اس کو بھی کچھ نہیں کہتے تھے۔ اب محدثین جو ہیں وہ اس مہینے کے متعلق ایک اپنی رائے پیش کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے 3 مہینے ایک ساتھ رکھے ہیں اور ایک مہینہ الگ رکھا ہے، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، اور پھر ایک 4-5 مہینوں بعد جا کے رجب کا مہینہ۔ تو اس طرح سے کیوں ہے؟ تو محدثین ایک اپنا قول پیش کرتے ہیں کہ یہ اس طرح اس لیے ہے کہ کیونکہ جو قافلے والے لوگ ہوتے ہیں جو دور دراز سے یہ مختلف علاقوں سے یا مختلف ممالک سے حج کرنے کے لیے آتے تھے، تو جو راہگیر لوگ ہوتے تھے یا چور ڈاکو وغیرہ وہ لوٹ لیتے تھے، وہ کسی بھی قافلے کو دیکھتے تو اس کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ تو لیکن جب یہ حرمت والے مہینے آتے تو وہ بھی اس بات کا خیال کیا کرتے تھے کہ کسی کو لوٹنا نہیں ہے، کوئی غلط کام نہیں کرنا، کسی کا قتل نہیں کرنا۔ تو ان مہینوں میں پہلا مہینہ جو ذوالقعدہ کا ہے وہ حجاج اکرام کے آنے کا مہینہ ہے، اس میں جتنے بھی حجاج ہیں وہ آہستہ آہستہ کر کے جو ہے وہ حج کے لیے جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو پھر ذوالحج کا مہینہ، اس میں حج کیا جاتا ہے۔ پھر محرم کا مہینہ، ایک تو اس کی حرمت والی یہ ہے کہ اللہ کا مہینہ ہے، اور دوسرا اس کی حرمت یہ ہے کہ اس وقت حجاج واپس آ رہے ہوتے تھے۔
تو یہ اسی لیے جو ہے یہ حرمت کا مہینہ، یہ 3 اکٹھے ہیں۔ اور اب آگے جا کر رجب کا مہینہ کچھ مہینوں بعد، وہ محدثین یہ کیا بیان کرتے ہیں کہ اس درمیان جو ہے وہ لوگ جنگ بھی کیا کرتے تھے، لوگ باقی اپنے معاملات کو بھی سر انجام دیا کرتے تھے۔ تو ان مہینوں کے بعد اللہ رب العزت نے رجب کا مہینہ جو ہے وہ حرمت والا بنایا کہ اس مہینے میں اب عمرہ وغیرہ کیا جائے۔ تو جو عمرے کے لیے جانے والے لوگ ہیں ان کو بھی اس بات کا اندیشہ ہے، ان کو بھی اس بات کا خطرہ ہے کہ ہم جائیں گے تو ہمیں چور ڈاکو لوٹ لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو حرمت والا مہینہ بنایا تاکہ اس مہینے میں لوگ جائیں اور عمرہ کر کے واپس آ جائیں۔ تو یہ ایک اس کی جو ہے وہ محدثین کا ایک قول ہے، یہ کوئی حدیث میں نہیں ہے اس طرح کی بات، یا قرآن میں نہیں ہے، یہ ایک ان کا ایک اپنا قول ہے۔ اور اگر دیکھا جائے یا سوچا جائے تو یہ ایک اسی طرح کا نظام بنتا ہے، اسی طرح کا ایک سسٹم بن جاتا ہے۔ تو حرمت والا مہینہ انشاءاللہ تعالی آگے جو محرم الحرام کا آدھا ہے، اس کی جو اور جو فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بتائی ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کے متعلق جو قرآن مجید میں ذکر کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔